توبہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کی پہلی منزل توبہ ہے، کیونکہ جس نے بھی اللہ سے دوستی لگائی اس نے توبہ ہی سے ابتدا کی۔ جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی لگن اور عشق پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کے حضور اپنے پرانے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور پھر روحانی سلسلے کا آغاز کرتا ہے۔ توبہ سے پہلے ایمان کامل کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ ایمان کامل انسانی ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔ انسان جب برائیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور ایسے ضمیر کو ملامت کرنے والا ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی یہ کیفیت کسی نیک بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے سے بہت جلد پیدا ہوتی ہے، یا نیک والدین اور رزق حلال کھانے والے والدین کی دعاؤں سے فطری طور پر اولاد میں موجود ہوتی ہے، یا قدرتی طور پر ایسا ماحول مل جائے جس کے زیر اثر انسان نیکی کی طرف راغب ہو جائے۔ تو جب برائی کرنے پر انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غمگین رہنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس سے برائی اور گناہ کیوں سرزد ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو طلب حق کا احساس بیدار ہوتا ہے، اور وہ بیداری انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اور یہی بیداری انسان کو نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جب بھی کوئی غافل غفلت کی نیند سے جاگتا ہے تو یہی بیداری اسے راہ ہدایت کی تلاش پر ڈال دیتی ہے، اور جب تلاش کی طرف آتا ہے تو اللہ کے راستے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس راستے پر گامزن ہونے کے لیے توبہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مومن کے دل میں ضمیر کا جاگنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو انسان کو توبہ کا راستہ بتاتی ہے۔ چنانچہ توبہ کی برقراری کے لیے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک نفس کا محاسبہ نہ کیا جائے گا اس وقت تک استقامت توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دن سے قبل اپنے اعمال کا محاسبہ خود کر لینا چاہیے، کہ جس دن اللہ کے حضور ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور اس وقت انسان بالکل بے بس ہوگا۔ اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی انجام دہی سے انسانی اعمال کا محاسبہ ہوتا ہے، اور جوں جوں انسان عبادات کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اسے استقامت توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ عبادات انسان کو نفسانی خواہشات اور دنیا کی غلامی سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ توبہ کرنے والا اپنے اعضاء کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی نعمت ہیں۔ انہیں گناہوں سے بچا کر خدا کی اطاعت میں مصروف رکھنا اصل شکر گزاری ہے۔ لہٰذا سچی توبہ سے بڑھ کر اور کون سی شکر گزاری ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ استغفار کے الفاظ دہراتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ جھوٹی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا، پھر سچی توبہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں۔ جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو، اور جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کا حق ادا کرو۔ اس کے علاوہ جس کسی کا حق مارا ہو اس کو دو، پھر جس کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو، اور مزید یہ کہ آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو، اور یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اتنا محو کر دو اور اس کی اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھاؤ۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر معافی طلب کر کے اپنی روح اور اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کرے، اور سچی توبہ کی اصل بنیاد اپنے کیے پر پشیمانی ہے، اور جو احکامات الہی پر عمل کرنے پر ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پشیمانی اور ندامت توبہ ہے، اور یہ اس وقت دل میں پیدا ہوتی ہے جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہوں کی بنا پر ایک پردہ حائل ہو گیا ہے۔
اور محبوب حقیقی گناہوں کی بنیاد پر خفا ہو گیا ہے۔ توبہ دراصل گناہ نہ کرنے کا ایک میثاق ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اور پرانے گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ انسان اللہ سے کسی بھی وقت کر سکتا ہے، عمر کے کسی حصے میں بھی کر سکتا ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جس میں داخل ہونے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں مردود کی بجائے محبوب، دشمن کی بجائے دوست، دوزخ کی بجائے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ توبہ گناہوں کا ایسا تریاق ہے جو انسان کو اس طرح معصوم اور پاک کر دیتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے اس نے ابھی جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ و مغفرت طلب کرو کیونکہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیکوکار ہے تو شاید وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور اگر بدکار ہے تو شاید رضائے رب کے لیے توبہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو بہت پسند کرتا ہے جو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو کر بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس سے صدور گناہ نہ ہوا ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کی کہ اس نے کسی کو دنیا میں اللہ کا شریک نہ بنایا ہو اور اس پر پہاڑ کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، ایسی توبہ جس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ آمین۔